آج ہم ایک ایسی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو پاکستان کے سب سے مشہور سیاسی خاندان کے آپ کہہ لیں مرکز میں موجود ہے۔ ایک ایسا نام جو اکثر سنا تو جاتا ہے مگر جس کے پیچھے کی کہانی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں میاں محمد عباس شریف کی، نواز شریف اور شہباز شریف کے سب سے چھوٹے بھائی کی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ہم آج اس کم معروف شخصیت کی زندگی کے مختلف پرتوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی پرورش، کاروباری دنیا میں ان کا کردار، پھر سیاست میں ان کی وہ اچانک اور مختصر سی آمد، اور پھر ان کی موت، جس کے گرد کچھ سنجیدہ سوالات بھی ہیں۔ مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ طاقت، خاندان اور ذاتی انتخاب کے اس پیچیدہ جال میں ان کی زندگی کا کیا مطلب تھا۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی معاملہ ہے، مطلب ایک ایسے خاندان کا فرد جو دہائیوں سے پاکستان کے سیاسی اور عوامی منظرنامے پر چھایا ہوا ہے، لیکن وہ خود تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پس پردہ رہے۔ ان کی کہانی ہمیں نہ صرف شریف خاندان کی اندرونی حرکیات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ عوامی شخصیت اور نجی زندگی کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ اتنے طاقتور خاندان سے ہوں۔ تو کہانی کا آغاز ظاہرہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ خاندان بھارتی پنجاب کے گاؤں جاتی عمرہ وہاں سے ہجرت کر کے لاہور آتا ہے۔ والد میاں محمد شریف اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب وہ لوہے کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ جی، اتفاق فاؤنڈیشنز کی بنیاد وہیں سے پڑی تھی، ہے نا؟ اتفاق فاؤنڈریز کے نام سے جانی گئی۔ اسی کاروباری اور محنتی ماحول میں 1956 میں میاں محمد شریف کے ہاں تیسرے بیٹے محمد عباس کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے تقریباً 9 سال اور شہباز شریف سے 5 سال چھوٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور کے معروف سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب خاندان کی توجہ مکمل طور پر کاروبار پر مرکوز تھی۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ فرق وہ واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ جہاں نواز شریف اور شہباز شریف نے آگے چل کر آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر بتدریج سیاست کی طرف مائل ہوئے، خاص طور پر 1980s کی دہائی میں۔ عباس شریف نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیدھا خاندانی کاروبار سنبھال لیا۔ جو ابتدائی معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کا رجحان مکمل طور پر کاروباری تھا۔ جی بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کاروباری معاملات میں اپنے بھائیوں کی طرح ہی ذہین اور محنتی تھے، لیکن ان کی شخصیت وہ بالکل مختلف تھیں۔ اچھا؟ کم گو، غیر سیاسی اور عوامی چکا چوند سے دور رہنے والے تھے۔ یہاں تک کہ جب 1985 میں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور خاندان کا سیاسی قد و کاٹ بڑھنا شروع ہوا، تب بھی عباس شریف بظاہر کاروبار تک ہی محدود رہے۔ ان کی سادگی کے قصے بھی سننے کو ملتے ہیں، مثلا یہ کہ جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تب بھی عباس شریف اکثر لاہور کی سڑکوں پر بغیر کسی پروٹوکول یا سیکیورٹی کے اپنی گاڑی خود چلاتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ جی، ان کا رہن سہن مبینہ طور پر اتنا سادہ تھا کہ دیکھنے والا شاید یہ اندازہ بھی نہ لگا پاتا کہ یہ ملک کے وزیر اعظم کے بھائی ہیں۔ یہ سادگی واقعی قابل ذکر ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں طاقت اور حیثیت کا اظہار اکثر آپ جانتے ہیں ظاہری شان و شوکت سے کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ان کی ذاتی طبیعت تھی یا یہ خاندان کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ کم از کم ایک بھائی مکمل طور پر کاروبار پر توجہ مرکوز رکھے اور سیاسی تنازعات سے دور رہے؟ شاید ایک صاف کاروباری چہرہ برقرار رکھنا مقصود ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خاندان نے کردار تقسیم کر رکھے تھے، 2 بھائی سیاست میں، ایک کاروبار میں؟ بہرحال جو بھی وجہ رہی ہو، عباس شریف کی یہ غیر سیاسی زندگی 1993 میں ایک آپ کہیں غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اچھا۔ ہوا یوں کہ صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی پہلی حکومت برطرف کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے حکومت بحال تو کی، لیکن حالات ایسے بنے کہ نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو جانا پڑا اور معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے۔ جی وہ دور یاد ہے۔ انتخابات کا اعلان ہوا اور نواز شریف اس وقت قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ اسی دوران لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 92
جو اب شاید NA 125 کہلاتا ہے، وہاں ضمنی انتخاب کی نوبت آئی۔ اور یہاں وہ موڑ آیا جس کا آپ نے ذکر کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی عباس شریف پر زور دیا کہ وہ اس نشست سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں، جو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جی بالکل۔ عباس شریف مبینہ طور پر شدید ہچکچاہٹ کا شکار تھے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن بڑے بھائی کے حکم یا آپ کہہ لیں درخواست کو رد نہ کر سکے۔ یہ فیصلہ خود کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ نواز شریف نے ایک ایسے بھائی کو کیوں میدان میں اتارا جو سیاست میں قطعاً دلچسپی نہیں رکھتا تھا؟ کیا پارٹی میں کوئی اور موزوں امیدوار نہیں تھا؟ یا یہ خاندان کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کی کوشش تھی؟ کیا یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ شریف خاندان متحد ہے اور ہر میدان پر لڑنے کو تیار ہے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت کا سیاسی ماحول بھی کافی کشیدہ تھا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ سخت مقابلہ تھا۔ بالکل۔ بہرحال عباس شریف نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑا۔ یہ 2 دسمبر 1993 کی بات ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس ان کو شکست دی اور یوں اپنی زندگی میں پہلی اور آخری بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی؟ اچھا، میں سمجھا تھا صوبائی۔ قومی اسمبلی کے رکن بنے وہ؟ جی، قومی اسمبلی۔ وہ اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے۔ ان کے ساتھ اس وقت چودھری نثار علی خان، شیخ رشید احمد جو اس وقت مسلم لیگ نون میں تھے، جیسے لوگ بھی اپوزیشن کا حصہ تھے۔ اسمبلی میں ان کا کردار کیسا رہا؟ کیا انہوں نے کوئی فعال کردار ادا کیا؟ جو معلومات دستیاب ہیں ان کے مطابق وہ اسمبلی میں بھی زیادہ متحرک نہیں تھے۔ وہ خاموش طبع تھے اور زیادہ تر پس منظر میں ہی رہتے تھے۔ یہ ان کی بنیادی شخصیت سے آپ کہیں مطابقت رکھتا تھا۔ شاید وہ اس کردار کو نبھا رہے تھے جو ان پر ڈال دیا گیا تھا، لیکن دل سے نہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جیسے ہی موقع ملا وہ اس ذمہ داری سے الگ ہو گئے۔ 1997 کے عام انتخابات سے پہلے جب پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو عباس شریف نے خود ہی معذرت کر لی کہ وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ اچھا، خود ہی پیچھے ہٹ گئے؟ جی، اس کے بعد وہ عملی طور پر سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئے۔ اور اطلاعات کے مطابق اسی دوران ان کا رجحان مذہب اور تبلیغی سرگرمیوں کی طرف زیادہ ہو گیا۔ وہ اپنا کافی وقت تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارنے لگے اور ان کی زندگی کا محور کاروبار اور مذہبی مشاغل بن گئے۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے، سیاست کی چکا چوند سے نکل کر ایک بالکل مختلف دنیا کا انتخاب۔ پھر پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم موڑ آیا۔ 12 اکتوبر 1999 جنرل پرویز مشرف کا فوجی ٹیک اوور۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور شریف خاندان کے لیے ایک آپ کہہ لیں مشکل دور کا آغاز ہوا۔ جی، وہ تو بہت ہی مشکل وقت تھا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو گرفتار کر کے اٹک قلعہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ میاں عباس شریف کو بھی حراست میں لے کر لاہور کی کیمپ جیل میں رکھا گیا۔ تینوں بھائی جیل میں تھے؟ جی، جیل میں ان کے شب و روز کے بارے میں بھی کچھ باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ ان کے گھر سے روزانہ کھانا آتا تھا، لیکن وہ پہلے اسے جیل کے دیگر قیدیوں، خاص طور پر غریب اور لاچار قیدیوں میں بانٹتے تھے۔ اچھا۔ اور جو آخر میں بچ جاتا وہ خود کھاتے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے جیل کی ہر بیرک میں ٹیلی ویژن لگوائے تاکہ قیدیوں کی کچھ تفریح ہو سکے۔ یہ رویہ دلچسپ ہے۔ ایک طرف وہ خود ایک مشکل صورتحال میں تھے، اپنے خاندان کے سیاسی عروج کے خاتمے اور قید کا سامنا کر رہے تھے، دوسری طرف وہ ساتھی قیدیوں کے لیے ہمدردی اور آپ کہہ لیں فیاضی دکھا رہے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کے اس پہلو کو اجاگر کرتا ہے جو شاید عوامی نظروں سے اوجھل تھا، ایک دردمند انسان جو دوسروں کی تکلیف محسوس کرتا تھا۔ کیا یہ ان کی مذہبی تعلیمات کا اثر تھا یا ان کی فطری سادگی کا؟ شاید دونوں۔ بالکل۔ پھر وہ وقت آیا جب سعودی عرب کی مداخلت پر شریف خاندان کو جلاوطنی اختیار کرنی پڑی۔ دسمبر 2000 میں پورا خاندان بشمول عباس شریف جدہ منتقل ہو گیا۔ ہاں، وہ معاہدہ۔ وہاں انہیں سرور پیلس میں ٹھہرایا گیا۔ جلاوطنی کے دوران بھی ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر وقت عبادت، تلاوت یا خاموشی میں گزارتے تھے اور دنیاوی معاملات سے لا تعلق سے رہتے تھے، ایک طرح کی فقیرانہ زندگی۔ یہ جلاوطنی کا دور بھی شریف خاندان کے لیے ایک امتحان تھا۔ عباس شریف جو پہلے ہی سیاست سے دور تھے،
اس تجربے نے شاید انہیں مزید غیر سیاسی اور اپنی ذات میں گم کر دیا ہو۔ 7 سال کی طویل جلاوطنی کے بعد جب 2007 میں خاندان پاکستان واپس آیا تو سیاسی منظرنامہ بدل چکا تھا۔ جی بہت بدل چکا تھا۔ واپسی کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف نے دوبارہ سیاست میں فعال کردار ادا کرنا شروع کیا، لیکن عباس شریف نے اپنی روش نہیں بدلی۔ وہ ویسے ہی رہے۔ جی، انہوں نے جان بوجھ کر عوامی زندگی سے مکمل گریز کیا۔ وہ میڈیا سے دور رہے، کسی سیاسی یا عوامی تقریب میں شاید ہی نظر آئیں اور مکمل طور پر لو پروفائل زندگی گزارتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عوام کی بڑی اکثریت، یہاں تک کہ سیاسی طور پر باخبر لوگ بھی ان کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ وہ ایک مہمہ بنے رہے، ملک کے طاقتور ترین خاندان کا حصہ، مگر خود گمنامی کے پردے میں۔ یہ ان کی غیر سیاسی فطرت اور شاید ان کی زندگی کے تجربات کا نتیجہ تھا۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری اور سب سے زیادہ متنازع باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی 11 جنوری 2013 جمعہ کا دن خبر آئی کہ میاں عباس شریف کا انتقال ہو گیا۔ سرکاری طور پر جو تفصیلات سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ وہ اپنے رائیونڈ فارم ہاؤس میں وضو کر رہے تھے جب باتھ روم میں نصب گیزر سے مبینہ طور پر الیکٹرک کرنٹ پانی میں آ گیا، مطلب الیکٹرک شاک لگا۔ اس سے انہیں شدید دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ انہیں فوری طور پر شریف میڈیکل سٹی اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹر ان کی جان نہ بچا سکے۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے نا؟ جی، یہیں سے معاملہ انتہائی سنگین اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس سرکاری وضاحت کے فوراً بعد ہی کچھ حلقوں میں اور بعد ازاں میڈیا میں بھی انتہائی سنگین الزامات اور افواہیں گردش کرنے لگیں۔ ان الزامات میں بغیر کسی ثبوت یا ذمہ دار ذریعے کا نام لیے یہ کہا گیا کہ عباس شریف کی موت حادثاتی نہیں تھی بلکہ ایک منصوبہ بند قتل تھا۔ اللہ اکبر، قتل؟ جی، ان افواہوں اور الزامات میں سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ تھا کہ شک کی انگلی براہ راست ان کے بڑے بھائی نواز شریف کی طرف اٹھائی گئی۔ کیا نواز شریف پر؟ دعویٰ یہ کیا گیا کہ عباس شریف مبینہ طور پر اپنے بھائیوں، خاص طور پر نواز شریف کی کرپشن اور کاروباری بے ضابطگیوں سے متعلق کچھ اہم معلومات رکھتے تھے، اور وہ جلد ہی ایک پریس کانفرنس میں ان کا انکشاف کرنے والے تھے۔ کہا گیا کہ اسی ممکنہ پریس کانفرنس کو روکنے کے لیے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت سامنے آیا؟ نہیں، یہی بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ الزامات کبھی ثابت نہیں ہوئے۔ ان کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی گواہی یا کوئی عدالتی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ یہ زیادہ تر افواہوں، قیاس آرائیوں اور آپ کہہ لیں سیاسی مخالفین کے بیانات کی حد تک ہی محدود رہیں۔ ہم یہاں صرف ان الزامات کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت سامنے آئے تھے۔ ان کی تصدیق یا تردید ہمارا مقصد نہیں۔ بالکل، یہ وضاحت ضروری ہے، لیکن ان الزامات کا سامنے آنا ہی اپنے آپ میں اہم بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں بے یقینی اور شکوک و شبہات کس حد تک پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب خاندان، کاروبار اور سیاست آپس میں اتنی گہرائی سے جڑ جائیں تو ذاتی اور خاندانی تعلقات کتنے پیچیدہ اور پرخطرہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں کم از کم عوام میں ان کے بارے میں کیسا تاثر بن سکتا ہے۔ سچائی جو بھی ہو، ان الزامات نے عباس شریف کی موت کو ہمیشہ کے لیے متنازع بنا دیا۔ بالکل، سرکاری طور پر موت حادثاتی تھی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی نماز جنازہ جامعہ نعیمیہ کے محتمم مولانا راغب نعیمی انہوں نے پڑھائی، جو کہ خود ایک اہم مذہبی شخصیت ہے۔ جی، انہیں رائے ونڈ میں ان کے والد میاں محمد شریف کے پہلو میں سرب خاک کیا گیا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ سبیحہ عباس اور 2 بیٹے یوسف عباس شریف اور عزیز عباس شریف شامل ہیں۔ ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ خاندانی کاروبار سے ہی وابستہ ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ خاندانی تعلق کا ذکر بھی ملتا ہے۔ عباس شریف کی صاحبزادی کی شادی منیر احمد خان نامی بزنس مین سے ہوئی۔ اچھا، منیر احمد خان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ہاکی اولمپئن قاسم ضیاء ان کے بھائی ہیں۔ او، یہ تو سیاسی حریف جماعت سے تعلق بن گیا۔ جی، یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح سیاسی مخالفتوں کے باوجود پاکستان کے اشرافیہ خاندانوں کے درمیان کاروباری اور ذاتی تعلقات قائم رہ سکتے ہیں۔
یہ تعلق شاید اس وقت قائم ہوا ہو جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میثاق جمہوریت کے تحت وہ تھوڑا قریب تھے۔ ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم میاں عباس شریف کی اس پوری کہانی سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ ایک شخص جو ملک کے سب سے با اثر سیاسی خاندان میں پیدا ہوا، کاروبار میں ذہین مانا گیا، مجبوری میں سیاست میں آیا، قید و بند اور جلا وطنی دیکھی، اور پھر ایک متنازع موت کا شکار ہوا، لیکن ساری زندگی وہ عوامی نظروں سے دور ایک سادہ اور غیر سیاسی شخص کے طور پر ہی جانا گیا۔ ان کی زندگی ایک طرح سے تضادات کا مجموعہ لگتی ہے۔ وہ طاقت کے قریب تھے مگر طاقت سے دور بھاگتے رہے۔ وہ ایک مشہور خاندان کا حصہ تھے مگر خود گمنام رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کا موازنہ ان کے دونوں بھائیوں کی عوامی اور سیاسی زندگیوں سے کیا جائے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی کہانی طاقتور خاندانوں کی اندرونی پیچیدگیوں، ذاتی اختیار پر پڑنے والے دباؤ اور شاید سیاست کی دنیا کی ان حقیقتوں کو سامنے لاتی ہے جن پر کم بات ہوتی ہے۔ وہ ایک طرح سے شریف خاندان کی تاریخ کا ایک بھولا بسرا مگر اہم باب ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر میاں عباس شریف اپنی طبیعت کے برخلاف زیادہ فعال عوامی یا سیاسی کردار اپناتے تو کیا اس سے شریف خاندان کی اندرونی طاقت کی تقسیم، ان کی سیاسی حکمت عملی یا پاکستان کی سیاست پر کوئی فرق پڑتا؟ کیا ان کا پس منظر میں رہنا خاندان کے لیے زیادہ مفید تھا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یا پھر ان کی موت کے گرد منڈلاتے وہ غیر مصدقہ الزامات؟ ان کو دیکھتے ہوئے یہ پوری کہانی ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے کہ جب بے پناہ دولت، گہرے خاندانی تعلقات اور اعلیٰ ترین سیاسی طاقت ایک جگہ جمع ہو جائیں تو انسانی رشتوں اور زندگی کی قیمت کیا رہ جاتی ہے؟